رات کو مجھے کال آئی میرے کلاس فیلو کی جس کا نام عمران عزیز ہے. اس نے مجھ سے کچھ ایسی بات شیئر کی جس کو سننے کے بعد میں اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے سارے معاملات بہتر فرمائیں. اس نے مجھ سے شیئر کی کچھ ایسی بات جس نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. ابھی بھی وہ صدمے سے باہر نہیں نکلا. تو آج سے میں وہ بات شیئر کرتا ہوں. اس نے کچھ ایسی غلطی کی جو کہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی وہ انسان جو اکیلا کسی چیز کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان کے سینٹر میں پہنچ جائے. اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر، اللہ پاک اس کے معاملات کو بہتر فرمائے. تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ لیتے ہیں. جتنے بھی لوگ اس چینل کو نیا دیکھ رہے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو سے بآسانی آپ تک پہنچ سکے. کہ تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا. آس پاس بہت سناٹا تھا اور موجود پاس قبرستان جو لاہور کا سب سے بڑا قبرستان میانی صاحب ہے. ایون میانی صاحب قبرستان جو ہے وہ لاہور کا ہی نہیں پورے پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہے. اب وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی تھی. اس کے پاس موجود ایک پرنٹنگ پریس تھا جہاں پہ میری ڈیوٹی تھی اور وہاں پر میں نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا. اب میری ڈیوٹی CCTV کیمرہ کے اوپر تھی. کہتا ہے کہ میں کیمرہ کی مدد سے آس پاس نظر رکھتا تھا. وہ جو کیمرہ تھا مین روڈ کے اوپر بھی تھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید کلر کے لباس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی جو کہ قبرستان کے گیٹ پہ کھڑی ہے. کہتا ہے یہ میں نے معاملہ دیکھا. میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اس ٹائم یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی قبرستان کے اندر انٹر ہونا شروع ہو گئی. جب یہ سارا میں معاملہ دیکھ رہا تھا تو میں بڑا شوکڈ ہوا اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کا پیچھا کیا جائے. کہتا ہے اتنی دیر میں نے اپنے سینئر سے بات کی کہ مجھے بریک چاہیے اور میں جھوٹ بول کر وہاں سے نکل گیا. اب میں جاتے جاتے قبرستان میں اس کے پیچھے انٹر ہو گیا جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی اور اس سے آج تک میں بھگت رہا ہوں. وہ بتاتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے، اس قبرستان میں جانے کی وجہ سے آج تک نہ تو میں ٹھیک ہو سکا ہوں اور نہ ہی میں دوبارہ نوکری کر سکا. وہ جو لڑکی ہے وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے قبرستان کے اندر مڈ میں جانا شروع ہو گئی. اب جب وہ سینٹر میں پہنچی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ جا کے رک گئی اور مجھے ڈر تھا کہ کیا مجھے یہ دیکھ ہی نہ لے. تو میں اس وجہ سے فوری جو ہے ایک جگہ پر چھپ گیا. ایک قبر کے پیچھے میں چھپ کے اس کو دیکھنے لگا. اب میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو عورت ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ایک بہت پرانی قبر تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی. اس میں بہت بڑا سوراخ تھا. وہ عورت اس کے اندر جانا شروع ہو گئی. جب میں نے معاملے کو دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس قبر کے اندر اس عورت کا کیا کام ہو سکتا ہے. خیر، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میں وہاں پر اکیلا تھا. ایک غلطی میں نے کی کہ میں اپنا موبائل جو ہے میں آفس میں ہی چھوڑ آیا تھا. اب میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ یہاں پر کوئی معاملہ ہو جائے تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا. خیر، میں اس عورت کی جو ایکٹیویٹیز تھی میں اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس بہت زیادہ بیگس تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے کھولنے لگی. سب سے پہلے اس نے کچھ چراغ نکالے اور اس کو جلایا. اس کے بعد اس میں کچھ پتلے تھے، ان کے اوپر کپڑے تھے، کچھ بال تھے اور اسی طرح کچھ کینچی، بلیڈز اور اس طرح کی کافی چیزیں تھیں جو جادو کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس والی قبر سے ایک شیطان کی صورت کا انسان یا کوئی غیر مرئی مخلوق باہر آتی ہے. میں نے یہ جب سارا معاملہ دیکھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور میں نے ایک طرف سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. ابھی میں وہاں سے نکلنے ہی والا تھا میں نے دیکھا کہ وہ شیطان قسم کا آدمی وہ وہاں سے باہر نکلنے لگ گیا. اس کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں. اس کی حالت بہت زیادہ گندی تھی. وہ بہت زیادہ گندا تھا اور اس سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی. اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی جس قبر میں وہ لڑکی تھی وہ بھی اسی قبر میں اترنا شروع ہو گیا. میں نے جب معاملہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ آخر یہ اس میں کیا کرنے والے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ جو عورت تھی وہ کچھ جلدی تیزی سے پڑھنا شروع ہو گئی اور
اس نے ایک شاپر سے انسانی ہاتھ اور کچھ پاؤں نکالے اور دونوں مل کے اس کو کھانا شروع ہو گئے۔ جب اس منظر کو میں نے دیکھا تو جیسے ہی میری جان ہی نکل گئی ہو، میں نے وہاں سے جو ہے وہ بھاگنا شروع کیا۔ اتنے میں جو ہے اس عورت کی اور اس شیطان کی میرے پہ جو ہے وہ نظر پڑ گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو عورت تھی وہ میرے پیچھے اس سپیڈ سے بھاگنے لگی کہ جیسے وہ کوئی عورت نہ ہو، کوئی اور چیز ہو۔ کہتا ہے اس کے منہ پہ اتنے بال تھے، وہ میرے پیچھے اتنی سپیڈ سے آ رہی تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ اور شیطان جو ہے وہ پیچھے سے اس قدر آوازیں نکال رہا تھا جیسے اس آواز میں ایک آواز نہیں، بہت زیادہ آوازیں ہیں۔ کہتا میں جیسے ہی وہاں سے وہ اس گیٹ سے نکلا قبرستان کے، میں روڈ پر بھاگ رہا تھا اور بہت زیادہ میں رونا شروع ہو گیا۔ کہتا جیسے ہی میں پریس کے گیٹ پہ پہنچا، میں نے اس پریس کے گیٹ پہ جو ہے وہ زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں سیکیورٹی والا باہر آیا، اس سے مجھے جب اس حالت میں دیکھا تو میں نے اسے کہا بس جلدی سے دروازہ کھولو۔ کہتا جب میں اپنے آفس میں گیا تو میں زاروں قطار رونے لگا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرے سینئرز نے مجھے دیکھا، ان سے وجہ پوچھی۔ خیر میں نے ان کو یہ وجہ تو نہیں بتائی، بس میں نے یہ کہا کہ میں بہت زیادہ جو ہے میری طبیعت خراب ہے تو مجھے گھر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے گھر چلے جاؤ۔ اور میں جیسے ہی گھر پہنچا، میری والدہ نے میری حالت کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ رونے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں 1 مہینہ بخار کے اندر مبتلا رہا اور آج تک میں اس صدمے سے باہر نہیں نکلا۔